الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت صدر عالی قدر، حضرات مہمانان کرام اور میرے انتہائی معزز مکرم بھائیوں اور بزرگوں، ادارہ مرکز المعارف کل تک جس کے تصوراتی خاکے بنتے تھے، زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے اس کے نقش بنائے جاتے تھے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس قلیل ترین مدت کے اندر بتوفیق الہی اتنا اچھا اور اتنا منظم ادارہ بن جائے گا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی توفیق تھی کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ ادارہ مرکز المعارف اپنی سوچ و فکر کے اعتبار سے کوئی الگ ادارہ نہیں ہے یا کوئی الگ منہج کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ادارہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ و فکر کا نچوڑ ہے، اسی نہج پر ہے، اسی فکر پر ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد ادارے بشمول دارالعلوم دیوبند جب بنیاد ڈالی تھی، اس موقع پر ان اداروں کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے اندر تمام فنون پڑھائے جاتے تھے، علمی استعداد ٹھوس ہو اس طرح کے نصاب کو شامل کیا گیا تھا، اور اس طرح نظام بنایا گیا کہ یہاں کے فضلاء کے اندر ایک ایسی تحریک پیدا ہو جو انہیں برانگیختہ کرے اور ان کے حوصلہ مند ہوں، وہ جذبے والے ہوں، ایسا جو قوم و ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، اپنی زندگیوں کو قوم و ملت کے لیے وقف کر دیں۔ اس طرح کے جذبات اس وقت کے فضلاء میں ہوتے تھے، اور اس وقت کے حالات اور مقتضیات کچھ اسی طرح کے تھے، اس لیے اکابرین نے اس نہج کے ادارے اور اس طرح کے مدارس کا ایک جال بچھایا۔ لیکن وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے گئے، اور اب ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یقیناً ابتر سے ابتر حالات ہو چکے ہیں۔ ایک المیہ یہ بھی رہا ہمارا کہ اس پورے دورانیے میں ہم نے بہت معذرت کے ساتھ، لیکن ایک حقیقت ہے، میں جرأت کر رہا ہوں اکابر کی موجودگی میں، معاف کیجیے گا، اس پورے دورانیے میں جو ہمارا گزرا ہے، اور ایک حقیقت ہے کہ ایسے مدارس کی تعداد روز بروز گھٹتی جا رہی، جہاں کے فضلاء پرعزم ہوں، حوصلہ مند ہوں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، قوم و ملت کے لیے جو ہر وقت تڑپتے ہوں، اس طرح کے فضلاء کم ہوتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، مدارس اور اس کے علماء اور فضلاء تو دعات ہیں، دین کے داعی ہیں، اور اگر یہ داعی کسی ایک محدود نظام میں سمٹ کر، کسی ایک محدود زبان میں سمٹ کر رہ جائیں گے، تو ان تمام افراد کو، جن افراد پر جو افراد آپ کی زبان نہیں جانتے ہیں، آپ ان تک دین کی دعوت کیسے پہنچائیں گے؟ اسی فکر کو لے کر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ قوم کے ہر فرد، ہر طبقہ، ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبے سے متعلق رکھنے والوں کے پاس دین کا پیغام لے کر پہنچیں گے، اور دین کا جو داعی اتنا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے کہ وہ کسی زبان، کسی علاقے کے ساتھ محدود نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اب ایسے نظاموں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد کے ساتھ ایسے نظام لائیں کہ قوم کے ہر طبقے کی ہم رہنمائی اور نمائندگی کر سکیں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ذمہ داران کا اور تمام بزرگوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اسی طرح اتحاد و اتفاق کے ساتھ سر جوڑ کر، مل بیٹھ کر قوم و ملت کے عروج کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔